السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے اپنے اس یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آپ تمام حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پچھلی 2-3 ویڈیوز میں آپ حضرات نے ہم کو بہت سراہا ہے۔ میرے دوستو، ایک ایسی کتاب اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب میڈیکل سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا اور دنیا اپنی طبیعت پر پوری طریقے سے باقی تھی، اس وقت یہ کتاب مسلمانوں نے دنیا کو دی ہے۔ اس وقت میرے سامنے جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب رسالہ جنین ہے، یعنی پریگننسی کا رسالہ۔ جنین عربی زبان میں کہتے ہیں رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے عنوان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب موجود ہے پریگننسی سے ماقبل، پریگننسی کے مابعد، حتیٰ کہ جس وقت بچہ عالم وجود میں آتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے دودھ کے دانت آنے تک، بلکہ اس سے آگے چل کے 5-6 سال تک کی کس طریقے سے ماں کو تربیت کرنا چاہیے، یہ رسالہ اس سے متعلق ہے۔ آپ دیکھیے، اس کتاب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دنیا کو کیا کیا چیزیں اور کیسی کیسی نایاب کتابیں دی ہیں۔ سر ورق سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رسالہ جنین کا نام لکھا ہے۔ اور رسالہ جنین جو ہے مطبع نامی لکھنؤ کے اندر آج سے تقریباً 110-11 سال پہلے شائع ہوا تھا، یعنی 1334 ہجری مطابق 1915۔ آگے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ 10 دسمبر 1915 کو یہ کتاب شائع ہوئی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کتابیں شائع ہوئی ان کا ذکر یہاں دیا گیا ہے۔ خلاصۃ الامراض ہے، طب نبوی ہے، مفید الاجسام ہے، مفید الاجسام مع فوائد عجیبہ، یہ کتاب ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم ضرور اس کا تعارف کروائیں گے۔ حمیات قانون الشیخ الرئیس، یہ محشہ یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ قانون شیخ الرئیس بھی الحمدللہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ ریویو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک مشہور شخصیت تھی، انہوں نے جو ہے اس کا، عبدالرشید صاحب جو تھے، انہوں نے اس کا ریویو دیا ہے۔ اس کے بعد قطب الدین صاحب جو پریس کے مالک تھے، انہوں نے اپنی بات لکھی ہے کہ سبب تالیف اس کتاب کا یہ ہے کہ 1313 ہجری میں خادم کے دل میں یہ قومی درد پیدا ہوا تھا کہ ہندوستان میں بسبب عدم لیاقت علمی مستورات، یعنی عورتوں کی علمی لیاقت کے عدم کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے ہزارہ معصوم بچے اور جنین ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور قابلہ کی ناقابلیت، قابلہ کس کو کہتے ہیں؟ دائی کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جو اس وقت MBBS کے بعد ایک خاص طور پر عورتوں کے اندر ایک تخصص چل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ زچے اور بچے کی سلامتی کے لیے جو طبیبہ یا طبیب ہوتے ہیں، اس کو قابلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قابلہ کی ناقابلیت کے ہاتھوں سدہا مستورات ہلاک ہو جاتی ہیں، یعنی بچے بھی ضائع ہو جاتے تھے اور قابلہ کی ناقابلیت کی وجہ سے مستورات بھی ہلاک ہو جاتی تھیں۔ اگر مرتے مرتے بچ گئیں تو ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ پھر زندگی پر حاملہ ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ علاج کے واسطے حکماء کی کمی نہیں، مگر خرابی تو یہ ہے کہ 1-2 نہیں بلکہ زائد تر مستورات کی کیفیت یہ ہے کہ مر جانا منظور، اسقاط حمل گوارا، مگر معالج کے کان تک ان کے حاملہ ہونے کی آواز نہ پہنچے۔ اختناق الرحم کا درد ہو اور کہیں گی کہ پیٹ میں درد ہے، سیلان الرطوبت، تمس، بواسیر الرحم، خارش کے ہاتھوں شبانہ روز کی تکلیف اٹھاتی تو اٹھائے جائے، جان نکل جائے، مگر حکیم کیسا خاوند سے بھی ذکر کرنا کفر میں داخل ہے۔ اس ضروریت سے یہ کتاب اردو زبان میں ہندی کی چندی کرا کے تالیف کرائی گئی تھی، جو کہ اس سے پیشتر اول بار فروری 1892 میں اور دوسری بار اگست 1895 میں اور اب تیسری بار دسمبر 1915 میں نامی پریس لکھنؤ میں طبع ہوئی۔ اگرچہ مستورات بلا امداد طبیب خود اپنا یا اپنے بچوں کا علاج کر لیں یا کلیتاً قابلہ کی غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، معلوم، مگر کیا جاوے، ٹھیک ہے، میدا نہیں تو دلیا صحیح۔ اس کتاب کو پڑھ کر یا سن کے کچھ تو ان کی آنکھیں کھلے گی اور نیک و بد کی تمیز ہوگی۔
اگرچہ ہر بار کی طبع میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر حقیقت امر یہ ہے کہ اب بھی یہ کتاب تکمیل کو نہیں پہنچی۔ اگر کوئی ہمدرد قوم معصوم بچوں اور ان کی بے گناہ ماؤں پر رحم فرما کر کتاب کی کمی کو پورا کر کے مطبع میں بھیج دیں گے تو بطریق ضمیمہ خادم اس سے بھی اس کتاب میں شامل کر دینے کے واسطے شکریہ کے ساتھ حاضر ہے۔ کتاب کا پس منظر پورا آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طریقے سے اس زمانے میں، آج سے 1895 میں، یعنی تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 135-40 سال پہلے کس طریقے سے ہندوستان میں حالات تھے، اور بچے ضائع ہو جاتے تھے، عورتیں مر جاتی تھی، دائیاں جو ہوتی تھی ان کی عدم واقفیت کی بنا پر بہت نقصان ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے یہ کتاب لکھی گئی۔ فہرست رسالہ جنین، آپ فہرست دیکھ سکتے ہیں، علامات حمل کے بیان میں، علامات پسر و دختر کے بیان میں، ان امور میں جو حمل اور حاملہ کی اصلاح اور امراض سے متعلق ہے۔ دیکھیے باب دوم، باب سوم، تشریح رحم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر باب چہرم جو ہے واقر اور اسقاط حمل اور منع حمل کے بیان میں، باب پنجم جو ہے وضع حمل کے بیان میں، باب ششم جو ہے ان امور میں جو قابلہ سے متعلق ہے، یعنی ڈاکٹر سے متعلق ہے، دائی سے متعلق ہے۔ باب ہشتم یعنی 8واں باب امراض اطفال کے بیان میں، یعنی بچہ پیدا ہو جائے اس کے حفظان صحت کی کیا تدابیر ہے اور اس کے امراض کا کیا علاج ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں پوری تفصیلات بچوں کے جو بھی مرض ہوتے ہیں اس وقت اس دور میں بھی جو پائے جاتے ہیں ان کا فن طب یونانی میں کیا علاج ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ریح الصبیان کے بیان میں، عطاش کے بیان میں، الورم فی الخارجی من القحفی کے بیان میں، قزاز کے بیان میں، الفزع فی النوم رات کو رونے کے بیان میں، زکام اور نزلے کے بیان میں، حکت الاذن کے بیان میں یعنی کہ کان درد کے بیان میں، انتفاخ العین آنکھوں کے سوج جانے کے بیان میں، عطشہ متواشر اجتماع الماء فی الراس سر میں پانی جمع ہو جانے کے بیان میں، تشنج کے بیان میں جب بچہ اچانک جو ہے رات کو کانپ کر اٹھ جاتا ہے اس کے بیان میں، کثرت بکا کے بیان میں۔ تو پوری بیماریاں، دین بیماریوں کے بعد اس کی شناخت کے بعد اس کے امراض اور اس کا علاج۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل یہ کتاب 94 صفحے میں ہے، اور لاسٹ میں انہوں نے تدبیر کلی اطفال کے بارے میں ایک ضمیمہ اپنی کتاب میں شائع کیا ہے۔ یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب شروع کی الحمدللہ الذی خلق الانسان بقدرتہ وارسل علینا النبی الامی برحمتہ والصلاة والسلام علیہ وآلہ واصحابہ الذین هم شفعاء الی یوم الجزاء، اما بعد۔ یہ کتاب شروع ہوئی یہاں سے۔ باب اول حمل کے بیان میں، علامات حمل کیا کیا ہے۔ حاملہ کی نبض میں تواتر اور قارورہ گدلا ہوتا ہے، یعنی پیشاب گدلا ہوتا ہے، اور ایک جھلی نما چیز پیشاب کے اوپر دکھائی دیتی ہے، اور شیشے میں رکھ کر پیشاب کو ہلانے سے پیشاب میں روئی کیسے روئیں دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی آج کل تو کٹ آ گئی ہے، لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اس طریقے کی پریگننسی کوئی کٹ نہیں ہوا کرتی تھی چیکنگ کی، تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے یہ علامات جو ہے دیکھی جاتی تھی، اور اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی پیشاب میں چھوٹے چھوٹے دانے چڑھتے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابتدا حمل میں پیشاب کا رنگ کبودی سرخی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ نبض حاملہ کی عظیم یعنی بہت تیز و سریع اور تواتر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فصل اول میں آپ دیکھ فصل دوم میں علامات پسر و دختر میں، یعنی حیرت کی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ اندازے بھی لگائے جا سکتے تھے کہ حمل کے اندر جو چیز ہے یعنی وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے کیا ہے، تو اس کی علامات یہاں اس کتاب میں ذکر کی۔ ظاہر ہے 100-150 سال پرانی کتاب ہے، تو لوگوں کے تجربات تھے، حکماء کے تجربات تھے، دائیوں کے تجربات تھے جن کو قابلہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کے تجربات تھے اس زمانے میں، ان تمام علامات کو کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں اگر حمل میں پسر ہے یعنی لڑکا ہے تو رنگ حاملہ کا صاف اور پیشاب رنگین، داہنی پستان بائیں سے کسی قدر بڑی اور سرے پستان کا رنگ سرخی مائل، اور جنین کی اول حرکت اور اکثر حرکت داہنی جانب سے محسوس ہوگی، اور عورت چلتے وقت اول داہنا پاؤں اٹھائے گی اور کھڑے ہونے میں داہنا ہاتھ ٹیکے گی۔ حاملہ کو حرکت کرنا زائد گران معلوم ہوگا، اٹھنے اور چلنے میں داہنا پاؤں پر زائد زور دے گی۔ طبیعت کو رغبت بری اشیاء مثل مٹی وغیرہ کے کھانے کی جانب کم ہوگی، اور وقت وضع حمل کے اول درد دہ کمر سے اٹھے گا، اٹھ کے پیٹ میں آئے گا، یعنی جس وقت درد آئے گا
تو وہ درد جو ہے کمر سے اٹھے گا اور پیٹ کی طرف آئے گا۔ اگر حمل میں لڑکی ہے تو رنگ حاملہ کا مقدر اور پیشاب سفیدی مائل اور بائیں پستان داہنی پستان سے کسی قدر بڑی اور چھٹنیوں کا رنگ سیاہی مائل ہوگا، اور جنین کی اول حرکت اور اکثر حرکت بائیں جانب محسوس ہوگی، اور عورت چلتے وقت اول بایاں پاؤں اٹھائے گی اور بایاں ہاتھ ٹیک کے اٹھے گی، یعنی بالکل اس کے اپوزٹ۔ صفحہ نمبر 4 میں انہوں نے ذکر کیا ہے، آگے اور بھی نشانیاں ذکر کی، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو۔ پھر اس کے بعد فصل نمبر 3 رجا کے بیان میں، یہ ایک مرد ہے جسے حامل کاذب بھی کہتے ہیں۔ عورت کو ایسی حالت پیش آتی ہے کہ حیض بند ہو جاتا ہے، رنگ میں تغیر، سقوطی اشتہا پیدا ہو جاتی ہے، اور بسبب بند ہونے فم رحم کے صحبت کی خواہش نہیں رہتی۔ پستان اور پیٹ بڑھ جاتا ہے اور حرکت معلوم ہوتی ہے مثل حرکت جنین کے۔ کبھی درد مثل درد ذہ کے اٹھ کے آواز کے ساتھ بخارات پیٹ سے خارج ہو جاتے ہیں، یا گوشت کا لوتھڑا رطوبات اور فضلات کے ساتھ نکل آتا ہے، اور کبھی وہی مادہ صورت حیوانی بن کے جیسے سانپ یا کچھوا وغیرہ خالی اس سے کہ وہ ذی روح ہو یا غیر ذی روح دفع ہوتا ہے۔ اور فرق حمل اور رجا میں یہ ہے کہ جب پیٹ کو دباویں تو مادہ ایک طرف سے دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور پیٹ سخت اور ہاتھ پاؤں سست اور ڈھیلے رہتے ہیں۔ اگر زائد دن اس مرض کو گزر جاتے ہیں تو نوبت استسقاء اور خرابیوں کی پہنچ جاتی ہے، یعنی یہ ایسا مرد ہے کہ جس میں بچہ نہیں بنتا ہے بلکہ اس کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ مشینوں کے ذریعے دیکھ لیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر خود مشورے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اسقاط حمل کروا لینا چاہیے، مسکریچ ہو چکا ہے، اور مسکریچ کا نام اس کو دیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کو رحم کی صفائی اس دور میں کہا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مشینیں نہیں تھی، تو حمل کاذب یعنی رجا کے بیان میں یہ بات ذکر کی اور اس کی نشانیاں ذکر کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ باب دوسرا ان امور میں جو حمل اور حاملہ کی اصلاح اور امراض سے متعلق ہے۔ فصل اول ان تدابیر میں جو حمل کو مفید ہے۔ حاملہ کو قبض نہ ہونے دے، سن لیجئے، حاملہ کو قبض نہ ہونے دے اور شوربہ مرغن دیتے رہے، بعد غذا چہل قدمی کرائیں، یعنی اس کو چلانا چاہیے، اور وقت ضرورت بھی شیریں، مویز، منقع، سیب، انار میخوش یا ترش لکھوٹ یا مثل اس کے اور فواکہات کا استعمال کروائیں، یعنی کہ اس کو پھل فروٹ دینا چاہیے، اور فواکہات کا بھی استعمال کرائے، اور ادویہ مرکبہ میں سے جوارش لولو نہایت نافع۔ جوارش لولو اس وقت بھی دستیاب ہے، ہمدرد کا ملتا ہے، یا آپ کے ہاں اور کوئی دکان ہو تو ضرور جو ہے جوارش لولو جو ہے لے اور وہ حاملہ کو کھلائے۔ پھر اس کے بعد کی صفت ذکر کی انہوں نے۔ پھر فصل دوم بیان میں ان چیزوں کو جو حمل کو مضر ہے، کیا کیا چیزیں نہیں کرنا چاہیے حمل میں۔ نمبر 3 فسط کے بیان میں، ایام حمل میں خصوصاً قبل شروع ہونے 4 ماہ اور بعد 7ویں ماہ کے فسط منع ہے۔ فسط یعنی خون لگوانا، اس زمانے میں اس کو سینگی لگوانا کہتے ہیں، یا آج کل بہت سارے یونانی اطباء جو ہے وہ اس کو جو ہے جو جسم سے فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، کپنگ تھیراپی جس کو بولتے ہیں، تو وہ کپنگ تھیراپی حاملہ کو منع ہے۔ اور آگے دیکھ سکتے ہیں آپ فصل 4 حجامت کے بیان میں۔ حجامت سے مراد جو ہے خون نکلوانا ہے۔ فصل 5 مسہل کے بیان میں، مسہل دینا حاملہ کو منع ہے، یعنی ایسی چیزیں جس سے دست آور چیزیں حاملہ کو دینا منع ہے، لکھا ہے، اس کی ساری چیزیں لکھی ہے۔ غثیان اور قے کے بیان میں، غثیان اور قے یعنی متلی اور ابقائے آنا اور قے آنا، یہ دونوں امر حاملہ کو اکثر پیش آتے ہیں، بے ضرورت بند نہ کرے، خصوصاً جب تک 4 ماہ منقضی نہ ہو جاوے، یعنی 4 مہینے تک تو کم از کم جو ہے اس کو قے یا متلی آئے تو چلتے دینا چاہیے، کہہ رہے منقضی نہ ہو جاوے، اس واسطے کہ ان ایام میں موائد حیض جمع ہوتا ہے، یعنی حیض کی وجہ سے جو گندی چیزیں جو ہیں وہ مواد